لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین، سابقین انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ کو بھی کسی انبیاء کرام میں سے کسی نبی کا، صحابہ میں سے کسی صحابی کا، اولیاء کرام، بزرگان دین میں سے کسی بھی اہم شخصیات میں سے کسی شخصیت کا تذکرہ اگر آپ کو سننا ہے، آپ کے اپنے علاقے کے کسی بزرگ کے بارے میں جاننا ہے، تو آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں آپ اپنی بات لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو کوشش کر کے ہم آپ کی فرمائش پوری کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آج اس بیان میں ہم جس عظیم الشان صحابی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں وہ ہے راکب المہاجرین، عظیم مجاہد اسلام، حضرت سیدنا اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اکرمہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں۔ آج ان کا تذکرہ ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے، آپ کے شہادت کا مہینہ ہے۔ آج اس مبارک مہینے میں آپ کے وصال کے مہینے پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس نیت اور اس ارادے اور اس امید کے ساتھ کہ قیامت کے میدان میں ان اکابرین کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنیے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق اور ہدایت کی دعوت کا برملا اظہار کیا، اس وقت آپ کی عمر تیسری دہائی میں تھی۔ تیسری دہائی میں تھی آپ، یعنی تیسری دہائی مطلب 20 سال کے اوپر کے آپ ہو چکے تھے جب آقا نے اعلان نبوت کیا۔ حسب و نسب کے اعتبار سے قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک جو قریش کا خاندان عرب میں سب سے معزز خاندان تھا، اسی خاندان سے حضرت اکرمہ تعلق رکھتے تھے، اور دولت و ثروت کے لحاظ سے ان میں سب سے فائق تھے، بڑے دولت مند تھے۔ اگر ان کا باپ آڑے نہ آتا تو وہ اس لائق تھے کہ اپنے ہم عمر سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت پہلے مشرف با اسلام ہو چکے ہوتے۔ جی ہاں، مشرف با اسلام وہ پہلے ہی ہو چکے ہوتے، لیکن ان کا باپ جو ابو جہل تھا یہ بہت آڑے آیا حضرت اکرمہ کے اسلام لانے پر۔ آپ کا والد مکہ کا سب سے سرکش اور جابر شخص، شرک و کفر کا قافلہ سالار اور مسلمانوں کی ابتلاء اور آزمائش کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جس کی مکاری اور چال بازی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و یقین کو پرکھا اور وہ اس معیار پر کھڑے اترے۔ اس کے متعلق بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے چند بڑے سرداروں و رئیسوں اور اس کے نامور شہسواروں میں ہوتا تھا۔ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل نے خود کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور تھا۔ صرف باپ کے پیچھے چلتے چلتے یہ آقا کریم علیہ السلام کی یہ مخالفت کرتے تھے، چنانچہ اس نے ان کے ساتھ سخت عداوت کا رویہ اختیار کیا۔ ان کے ساتھیوں کو، آقا کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں اور اہل اسلام پر ایسی لرزہ خیز تکلیفیں نازل کی کہ اس کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ حضرت اکرمہ نے ابتدائی اسلام میں خوب اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا۔ جب اس کے باپ نے معرکہ بدر میں لشکر شرک کی قیادت کی اور لات و عزیٰ کی قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شکست دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں جائے گا، اس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس دوران میں وہ اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا اور شراب پیتا رہا۔ اس کے دل بستگی کے لیے دف بجا کر کے لونڈیوں سے گانا سنائے جا رہے تھے۔ جس وقت ابو جہل اس لڑائی کی قیادت کر رہا تھا، اس کا بیٹا اس کا قابل اعتماد دست و بازو تھا۔ جی ہاں، جنگ بدر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و مشرکین کے لشکر میں تھے، آقا کریم علیہ السلام کے خلاف آ کر کے کھڑے تھے۔ جی ہاں، یہ وقت کی بات ہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ الحمدللہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام پر قربان ہوئے۔ وہ وقت تھا کہ وہ جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے، لیکن لات و عزیٰ نے نہ اس کی پکار سنی نہ اس کی مدد کو آئے، کیونکہ وہ بت سننے سے معذور اور مدد کرنے سے عاجز تھے۔
تو وہ ذلت کی موت مارا گیا. ابو جہل جو ہے میدان بدر میں ذلت کی موت مارا گیا، اور اس کے بیٹے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیاسے نیزے اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں. اس نے اپنے کانوں سے اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ بھی سنی تھی. اکرمہ بدر کے میدان میں قریش کے اس عظیم سردار کی لاش چھوڑ کر مکہ لوٹ آیا. حضرت اکرمہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ یہاں 3 گنا فوج کے بعد بھی یہ کس طرح شکست کھا رہے تھے، اور تھوڑی سی بنا ہتھیار کا لشکر کس طرح فاتح بن رہی تھی. یہ سارا منظر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے مقام پر میدان پر دیکھ رہے تھے. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب قریش کے کفار و مشرکین کو شکست ہوئی. انہوں نے اپنی بڑے بڑے سردار وہاں پر کھوئے. جی ہاں، بڑے بڑے سردار کھوئے. ابو جہل بھی مارا گیا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی لاش ویسی چھوڑ کر کے ان کو آنی پڑی. مسلمانوں کے ہاتھوں پر ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد اس کے لیے ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر لاتا اور اسے مکہ میں دفن کرتا. راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہ مجبوراً اسے مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا، اور مسلمانوں نے دوسرے مقتولین کے ساتھ اسے بھی بدر کے کنویں میں پھینک کر اس پر ریت ڈال دی. فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے راستے ان کو مخالفت نہیں ہے، تو انہوں نے طے کیا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں. یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی فوج کے سالانوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ مکہ کے عام باشندوں سے کسی قسم کا تعرض نہ کریں، ان سے کوئی مقابلہ نہ کریں. وہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے لڑیں. لیکن حضرت اکرمہ اور اس کے کچھ ہم خیال ساتھی قریش کے اس فیصلے کے برخلاف جنگ کا ارادہ لیے مکہ سے نکل پڑے اور مسلمانوں کے لشکر جرار کے سامنے جا ڈٹے. لیکن حضرت جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معمولی جھڑپ کے بعد انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا. جی ہاں، فتح مکہ کے دن جب آقا کریم علیہ السلام اسلام کا عظیم الشان لشکر لے کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے، حضرت اکرمہ نے شروعات میں حضور کے لشکر کو روکنے کی کوشش کیا تھا شروع میں ان کو لگ رہا تھا کہ میں لشکر اسلام کو روک لوں گا، لیکن پورے لشکر اسلام سے مقابلہ تو دور، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ایک ٹکڑی تھی ان کا ہی مقابلہ وہ نہیں کر پائے. جی ہاں، پھر یہ کہ خالد بن ولید نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا. اس جھڑپ میں ان کے چند آدمی مارے گئے حضرت اکرمہ کے، اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. اور بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا. اس وقت وہ سخت حیرانی اور وحشت سے دوچار تھا. اہل مکہ کے مسلمانوں کے سامنے شرسار ہو جانے کے بعد اس کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہ رہ گئی تھی، کوئی چھپنے کی جگہ نہ تھی. رسول کریم علیہ السلام نے قریش کے ان تمام جرائم کو معاف کر دیا تھا جو انہوں نے آپ علیہ السلام کے مقابلے میں کیے تھے. البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو الگ رکھا گیا تھا اور نام لے لے کر حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے کیوں نہ ملے. ان لوگوں میں اکرمہ بن ابی جہل کا نام سر فہرست تھا. جی ہاں، مکہ میں جب فتح مکہ ہوا تھا حضور کی طرف سے عام معافی تھی کہ سب کو معافی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو معافی نہیں ہے. جن کو معافی نہیں تھی ان میں سے ایک بڑا نام حضرت اکرمہ بن ابو جہل کا بھی تھا. اس لیے اپنی جان کی خوف سے حضرت اکرمہ وہاں سے چھپ کر کے مکہ سے نکلا اور یمن کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ اسے کسی دوسری جگہ پناہ ملنے کی امید نہ تھی. اکرمہ کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام سے بیعت کرنے کے ارادے سے حضور کی قیام گاہ پر پہنچی اسلام لانے کے لیے. اکرمہ کی بیوی ام حکیم نے پہلے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر یوں بولنے لگی کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اکرمہ اس خوف سے بھاگ گئے ہیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے. اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ انہیں اپنا امان بخش دیں، اللہ آپ کو امان دے گا. نبی اکرم علیہ السلام نے اس کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا، اکرمہ بن ابی جہل کو امان دی جاتی ہے. شوہر کی جان بخشی کا اعلان سن کر ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے رومی غلام کو ساتھ لے کر ان کی تلاش میں نکل پڑی. جب وہ چلتے چلتے دور نکل گئے تو دوران سفر میں غلام کی نیت خراب ہوئی اور اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے. وہ اسے امید دلاتی اور ثالثی ٹالتی ہوئی عرب کے ایک قبیلے میں پہنچ گئی. وہاں پہنچ کر اہل قبیلہ سے مدد کی طالب ہوئی. اہل قبیلہ نے غلام کو اپنے پاس قید کر دیا اور ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے تنہا اپنا سفر جاری رکھا اور آخر کار تہامہ کے علاقے میں سمندر کے کنارے اکرمہ کو پالی.
اس وقت اکرما وہ ایک مسلمان ملاح سے گفتگو کر رہا تھا کہ وہ اسے اس پار پہنچا دے، مگر ملاح اس بات پر مصر تھا، یہ بات کہہ رہا تھا کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو تب میں تم کو اس پار لے جاؤں گا۔ اکرما نے پوچھا کہ میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں؟ تو اس نے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اکرما نے جواب دیا کہ اسی سے بھاگ کر تو میں یہاں آیا ہوں۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرما کے پاس پہنچ گئی اور اس سے بولی کہ میرے ابن عم، میں نے تمہارے پاس سب سے افضل، سب سے نیک اور سب سے اچھے انسان کی طرف سے آئی ہوں۔ میں تمہارے پاس محمد بن عبداللہ علیہ السلام کی طرف سے آئی ہوں۔ میں نے ان سے تمہاری جان بخشی کا وعدہ لے لیا ہے، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اکرما نے پوچھا کیا تم نے خود ان سے بات کی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں میں نے خود بات کی ہے اور انہوں نے تم کو امان دی ہے۔ وہ برابر اسے اس کی جان بخشی کا یقین دلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ مطمئن اور ان کے ساتھ واپسی پر رضامند ہو گیا۔ دوران سفر میں جب وہ دونوں ایک منزل پر رکے تو اکرما نے بیوی سے ہم بستری کی خواہش کا ظاہر کی، لیکن انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ابھی مشرک ہو۔ اکرما نے اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ بات جو تمہیں میرے ساتھ خلوت سے روک دے یقیناً کوئی نہایت ہی بڑی بات ہوگی۔ جب اکرما مکہ کے قریب پہنچا تو رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا اکرما بن ابی جہل بہت جلد ایک مومن مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس کے باپ کو برا مت کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندہ کو اذیت پہنچتی ہے اور میت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اکرما اپنی بیوی ام حکیم کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی مجلس میں پہنچ گیا۔ آقا کریم نے اسے دیکھتے ہی فرط مسرت سے اچھل پڑے اور چادر کے بغیر ہی اس کے استقبال کے لیے لپکے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو اکرما نے کھڑے کھڑے عرض کیا کہ کیا محمد علیہ السلام ام حکیم نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے امان دی ہے؟ آقا نے جواب دیا اس نے صحیح کہا ہے، تم مامون ہو۔ حضرت اکرما رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ سوال کیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت و پرستش نہیں، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو۔ اللہ کی قسم آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا، واللہ آپ اس دعوت کے پہلے بھی ہم میں سب سے سچے اور نیکوکار تھے۔ یہ کہہ کر حضرت اکرما نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ غور کیجئے کہ حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام دشمنی کے لیے شروعات میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، ہر ممکن طریقے سے اسلام اور اہل اسلام کو جنہوں نے تکلیف پہنچایا تھا، جنہوں نے ستایا تھا، ان کو آقا کریم علیہ السلام نے ان کی بیوی کے کہنے پر الحمدللہ امن بھی دیا، اور ان کے امن دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ وہ اسلام قبول کیے اور اسلام میں داخل ہو کر اسلام کا ایک مجاہد بن کر کے الحمدللہ ابھرے۔ حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی جنگ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنا لب شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کے صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا اکرما ایسا نہ کیجئے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سانحہ ہوگا۔ لیکن حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول اللہ علیہ السلام سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول کریم علیہ السلام کے مخالف تھے اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول علیہ السلام کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا، مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا میں بہت سے موقع پر رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ جم کر لڑا،
کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام، حضرت عیاش بن ربیعہ اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہم وردو عنہ۔ شدت تشنگی سے، سخت پیاس سے بیتاب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث نے پہلے ان کو پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش نے ان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا۔ حضرت اکرمہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں، یعنی وہ شہادت کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ غور کیجئے کہ پھر مسلمان بنے تو کتنے عظیم الشان مسلمان بنے۔ زندگی کا آخری وقت ہے، اور اس آخری وقت میں جب پیاس لگی ہے، پانی قریب ہے لبوں کے، جب دوسرے کو پیاسا دیکھا تو اس وقت پانی ان کی طرف لے جانے کو کہا۔ ایسے مسلمان بنے۔ یہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم الشان صحابی کی 3 باتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا رہے اور ارذل العمر یعنی آخری عمر کو نہ پہنچے گا، اور ایسے ہی جو قرآن میں غور و فکر کرتا رہے گا اور قرآن پر عمل بھی کرتا رہے گا، وہ بھی اس کھسوٹ عمر سے محفوظ رہے گا۔ ایک تو یہ، اور ایک اور فرمان حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیت صالحہ بکثرت کیا کرو، کہ نیت صالحہ میں ریا کی گنجائش نہیں ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جن کی اتنی عظمت و شان ہے۔ جمادی الاولیٰ کے مہینے میں یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے۔ اللہ کریم ان کی شہادت کی مقام پر، ان کی شہادت پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے مزار پاک پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب کو بھی آپ کی برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔